अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरीज़ शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर रियल इंसिडेंट है और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इब्रार ने गुजरावाला से आज की ये पहली स्टोरी मुझे सेंड की है। वो बताते हैं कि ये आज से कोई तकरीबन 15 बरस पहले की बात है। हम गुजरावाला में शिफ्ट हुए थे। वहाँ एक छोटा सा घर था और इस घर में ही मेरी पैदाइश हुई और मैं वहीं पला बढ़ा। बहुत से किस्से सुने और कुछ असरात भी, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। हमने वो घर शिफ्ट किया और बड़े घर में आ गए। आपी और भाई की शादी करनी थी। जो घर हमें पसंद आया वो 15 मरले का एक बहुत अच्छा घर था। वो घर अपनी नौयत में ही एक बेहतरीन और मॉडर्न घर था और वो तकरीबन 2 घर एक जैसे बने हुए थे। एक मालिक मकान का था और एक हमारा मकान था। घर वो खाली था। साल में कोई 1-2 दफ़ा खुलता जब वो मियाँ बीवी वापस आते। मालिक मकान अमेरिका में रहता था। इसने हमें ये घर किराए पर दिया हुआ था क्योंकि इसे हमारी फैमिली बहुत सुलझी हुई लगी थी। उसको ये था कि बस हम घर ख़राब ना करें और घर का ध्यान रखें। बहरहाल इस घर में आने के कोई 1 महीने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि वो घर खाली रहता था और कोई आज तक वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुका। अम्मी ने ये बात रफ़ा दफ़ा कर दी और हम इस घर में रहने लग गए। हम 7 बहन भाई थे और इन 7 में मैं सबसे छोटा और हम सबको कमरे अलग अलग मिले हुए थे। इस घर में 4 कमरे ऊपर थे और 4 कमरे ही नीचे थे और 2 किचन थे। घर की एक छत थी जो साथ जुड़ी हुई थी और छत पर 2 स्टोर थे। एक मालिक मकान की छत पे था और एक हमारी छत पे। मालिक मकान की छत पे स्टोर था। वो बंद रहता था, अलबत्ता इसमें सामान ज़रूर था। मैं पेंटिंग किया करता था और स्कूल का कोई भी आर्ट का प्रोजेक्ट होता तो मैं ये सब काम छत पे किया करता। स्टोर में मैंने अपना सारा आर्ट का सामान रखा हुआ था। एक दफ़ा मैं ग्लास में पेंट कर रहा था कि शीशे में मुझे छत पर एक अक्स नज़र आया। वो दिन का वक्त था, लिहाजा मैं डरा नहीं, लेकिन मैं चौंका ज़रूर। ऊपर देखा तो कुछ भी ना था। 1 मिनट के बाद मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ तो दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। मैंने शीशे के ऊपर ब्रश से अल्लाह लिख दिया और मैंने शीशे में धुआं उड़ता हुआ देखा। मैं नीचे आ गया और मुझे लगा कि मेरा वहम है और ये बात भी आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद मेरे पेपर्स थे और मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि 5th क्लास का पेपर था और मैं छत पे पाकिस्तान के सूबों के पॉपुलेशन याद कर रहा था। कोई सुबह का वक्त था और छत पर अंधेरा था। मैंने जाके लाइट ऑन की और उससे अच्छी खासी रोशनी हो गई और मैंने तसल्ली से छत पर 7 चक्कर लगाता रहा और याद करता रहा। अचानक मैंने पीछे देखा तो एक बच्चा कोई 7-8 साल का होगा। ये हमसे कोई छोटा ही था और ये कि बजाय मैं उससे डरता, मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम छत पर कैसे आए हो और कहाँ से आए हो। इस तरह किसी की छत पर नहीं आते। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बॉल लेने आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि कहाँ से आए हो, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि अपना बॉल लो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमारी छत पे मत आना। स्टोर में मैंने अपना सामान रखा हुआ था। मुझे ये था कि कल को ये मेरा सामान ही ना चोरी कर ले। फिर मैंने सोचा कि ज़रा देखता हूँ कि ये कहाँ से आया था। मैंने लाइट रोशन की, लेकिन दूसरी छत पे अंधेरा था क्योंकि वहाँ लाइट जो नहीं थी। अब भी दिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। दूसरी छत पे गया और गायब हो गया। हमारी छत की दीवारें काफ़ी ऊंची थी, इतनी ज़्यादा ऊंची कि मैं छत से गली में नहीं देख सकता था। मुझे स्टूल रखना पड़ता था। तो स्टूल रखकर मैंने 7 वाली छत पर देखा तो वो नीचे थी। वहाँ से मुमकिन ही ना था कि कोई इसके ऊपर आ सकता। तो मैंने स्टूल उठाया और दूसरी तरफ गया। यहाँ एक पोर्शन में अगस्त में हम शिफ्ट हुए थे और ये दिसंबर का मंथ था। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था कि दीवारों को देख सकें। दूसरी छतें कितनी ऊंची हैं या कितनी नीची हैं। मुझे लगा कि यकीन है कि फिर पीछे से ही आया होगा। मैं स्टूल उठाकर पिछली साइड पर गया। पिछली साइड पर तो कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि पीछे लॉन्ड्री एरिया था। हमारे घर की भी और पिछले घर वालों की भी दोनों छतें जुड़ी हुई नहीं थी, लिहाजा किसी इंसान के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो इस छत से दूसरी छत से आ सकता और गली से तो वो आ ही नहीं सकता। ये वो टाइम था जहाँ मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो बच्चा यहाँ पर इतनी सुबह में कैसे आ गया। इस वक्त तो मैंने कभी किसी को खेलता नहीं देखा था और दूसरा वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। ना मैंने वो बॉल देखी थी और ना ही मैंने बॉल की आवाज़ सुनी थी। इंसान के साथ जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो इसका दिमाग माऊफ हो जाता है।
तो मैं नीचे की तरफ भागा और छत का दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। सीधा जाके मैंने अपनी माँ को उठाया और चूँकि स्कूल का टाइम था तो अम्मी को लगा कि मैं इसी के लिए उठाया है। मैंने वज़ू किया, अपनी नमाज़ पढ़ी और हम दोनों स्कूल चले गए। मैं बहुत देर तक अपने ज़हन से इस वाक़ये को नहीं निकाल सका। आज तक मुझे ये किस्सा याद है। इसके अलावा उस दिन एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ असरात नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। हमारे घर में तस्बीहां थी। हर घर में तकरीबन 10-12 तस्बीहां तो होती ही हैं। अब हमारी तस्बीहां गायब हो जाती, फ्रिज में रखा हुआ पानी खाली हो जाता और घर में दीवारों पे जो लगे फ्रेम थे वो अक्सर हिले हुए होते और हम इनको चलते फिरते ठीक कर दिया करते। हमारे जहनों में अभी तक कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं आया था। मैं स्कूल से आके अक्सर सो जाता और शाम को अपनी पढ़ाई करता। हमारी छत पर एक मूविंग चेयर रखी हुई थी। वो चेयर काफ़ी भारी थी। हमारे अब्बू अक्सर उस पर शाम को बैठकर धूप सेका करते थे। वो चेयर हम रात को शेड के नीचे रखे जाते थे। रात को छत से आवाज़ें आती थीं जैसे उस चेयर को एक कोने से दूसरे कोने तक घसीटा जाता है। क्योंकि वो चेयर ख़राब थी तो आवाज़ ज़्यादा करती थी और ये आवाज़ मैंने भी सुनी और मेरी महन ने भी, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर देखते। ऐसी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं कर सकता था और वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि हमें ये रूटीन बन गई। रोज़ रात को मुसलसल 20 से 25 मिनट तक वो आवाज़ आती और सुबह जाकर हम जब देखते तो कुर्सी अपनी जगह पर ना होती, मतलब कि वो शेड के नीचे नहीं होती थी। अपने अम्मी अब्बू को जब हम ये बात बताते तो वो अक्सर इन बातों को इग्नोर कर देते। अब्बू को तो बताने की हमें हिम्मत ही नहीं थी। अम्मी को बताते तो वो हमारी हर चीज़ें बंद कर देती। इस घर को जब हमने छोड़ना था तो इस घर को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। इस घर में हम लोग कोई 3 साल रहे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी। इन वाक़यात को आज भी आपको मुझे बताते हुए खौफ महसूस हो रहा है। इस घर में हम 2009 में शिफ्ट हुए थे। वो अगस्त का मंथ था या जुलाई का एंड। किसी भी नए घर में जाने से पहले वहाँ पे कुरान ख़वानी करवाई जाती है और अगर आप लोगों को इस बात का इल्म हो तो कुछ राशन जैसे कि चावल आटा रख दिया जाता है और अगले दिन इस सदक़े में दे देते हैं। हम लोग 7 बहन भाई हैं और इन 7 में से मैं सबसे छोटा था। अभी घर के सारे काम यानी कि साफ़ सफाई हो रही थी और मुझे भाई ने चावल चीनी और आटे का थैला पकड़ा दिया और मुझे 7 चाबियाँ दी कि जाकर नीचे किचन में रखा। भाई के कहने के मुताबिक मैं आटा चीनी और चावलों का थैला नीचे किचन की शेल्फ पर रखाया। अगले ही दिन सुबह में हमारा सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया। 1.5 दिन में तमाम शिफ्टिंग हो चुकी थी। अम्मी ने जाते हुए घर वालों को कहा कि नीचे से आटा चावल और चीनी का थैला उठाते जाना और रास्ते में जो मिला उसे दे देना। चीनी पर तो कीड़ों का चढ़ना तो समझ में आता था, लेकिन आटे और चावलों में भी बहुत ज़्यादा कीड़े पड़े हुए थे, यानी कि सदक़े का सारा सामान ख़राब हो चुका था और हमें वो सामान फेंकना पड़ा। घर में 2 दिन के बाद कुरान ख़वानी थी और तमाम मामलात अभी नॉर्मल थे। नीचे वाले किचन को शुरू से ही इस्तेमाल नहीं किया। वो किचन अम्मी की क्रॉकरी के लिए था। कोई मेहमान आता तो नीचे किचन से क्रॉकरी वगैरह निकाल लाते और ड्राइंग रूम में सर्व करते थे। हम घर में 9 लोग थे। हम 9 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को नमाज और कुरान पढ़ने की आदत थी। बाकी मैं और मेरे बड़े भाई थे। मेरे बहन भाई बड़े थे और यंग थे, सारी जॉब करते थे, म्यूज़िक टीवी और सब लगा रहता। अम्मी नमाज की पाबंद थी और अब्बू घर पर नहीं होते थे। इनकी नमाज वगैरह मस्जिद में होती और मैं नमाज और कुरान सिर्फ कारी साहब के डर की वजह से पढ़ता था। मुझे आज भी इस बात का यकीन है कि अम्मी को जाते साथ ही इस घर में एहसास हो गया था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बात का अंदाज़ा मैं इस बात से लगा सकता हूँ कि 1 हफ़्ते के बाद अम्मी ने मुझे स्प्रे बोतल में पानी दिया और बोला कि ये पानी ऊपर जाकर तमाम कमरों की छत पर जाकर एक कोने कोने में छिड़क दो और तमाम रूम्स में मत छिड़कना। मेरे पूछने पर अम्मी ने बताया कि कल रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे हैं और घर में ये पड़ा हुआ पानी फेंकते हैं, इस तरह बरकत होती है। बहरहाल मैं नीचे पोर्शन में गया और पानी छिड़कता हुआ ऊपर गया और तमाम कमरों में छिड़का। जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरे कमरे का जो वॉशरूम था वो वर्किंग नहीं था, वो बंद रहता था। उस वॉशरूम की एक पूरी वॉल में शीशे लगे हुए थे। वॉशरूम में एक टब था और वो घर के तमाम वॉशरूम से खूबसूरत वॉशरूम था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो बंद था और वहाँ सीवरेज का सिस्टम भी ठीक नहीं था। बहरहाल मैंने इस वॉशरूम में भी वो पानी छिड़का क्योंकि वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होता था। मैंने जैसे ही पानी फेंका तो मुझे एक आवाज़ महसूस हुई जैसे कोई दर्द से करा रहा है। बहुत हल्की सी आवाज़ थी लेकिन महसूस की जा सकती थी। मैंने वो पानी दोबारा छिड़का
اور مجھے دوبارہ ایسی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نیچے کو بھاگا۔ امی کو بولا کہ چھت پہ میرے ساتھ آئے، میں اکیلا نہیں جا رہا، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ ہم دونوں چھت پر گئے اور چھت پر پانی پھینکا۔ امی نے کہا کہ ساتھ والی چھت پر بھی پانی پھینک دو۔ ساتھ والے اسٹور کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے چھت پر پانی پھینکا اور اسٹور کی کھڑکی سے اسٹور کے اندر بھی شاور سے پانی گرا دیا، اور وہاں بھی مجھے ایسی ہی آواز محسوس ہوئی۔ امی کو بتایا تو امی نے کہا کہ نیا گھر ہے، ابھی تمہیں اس گھر کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا۔ پورے رمضان ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور عید گزر گئی، بقرہ عید بھی گزر گئی، اور محرم ہوتے ہی ہم سفر کے مہینے میں پہنچ گئے۔ میں نیچے گیراج والا واش روم استعمال کیا کرتا تھا، کیونکہ بڑے بھائی مجھے اپنے واش روم استعمال نہیں کرنے دیتے تھے، اور گیراج والا واش روم میرے پاس ہوتا تھا۔ رات کو واش روم جانا ہوتا تو میں بھائی کے واش روم یوز کر لیا کرتا، لیکن دن کے ٹائم پر میں گیراج والا واش روم یوز کرتا تھا۔ میں واش روم گیا اور میں نے واش روم کا ڈور لاک کر دیا۔ اچانک ہی مجھے واش روم کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دوبارہ سے لاک کر دیا اور دوبارہ مجھے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کہ لاک شاید خراب ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں ایک اور عجیب چیز تھی۔ جب بھی ہم ٹوٹی میں پانی کھولتے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پانی میں ایک ڈائریکشن میں فلو میں آتا ہے، اور یہاں ایک عجیب سی ڈائریکشن میں پانی گھوم رہا ہوتا، جیسے کلاک وائز گھومتا ہے۔ لیکن اس گھر کے اندر تمام سنک میں جو بھی پانی گرتا وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا تھا۔ اور انہی دنوں امی گیراج سے نیچے گری تھی۔ ہمارے گیراج میں 2 سیڑھیاں تھیں، وہ 2 سیڑھیاں چڑھتے ہم اوپر آتے اور پھر گھر شروع ہوتا تھا۔ امی دروازے پر کھڑی تھی اور دروازے سے نیچے گری۔ ان کے چیخنے کی آواز سے ہم لوگ نیچے بھاگے اور امی سے پوچھا کہ آپ کیسے گری ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پاؤں سلپ ہوا۔ لیکن امی کو میں نے ابو سے باتیں کرتے سنا، اور امی بتا رہی تھی کہ انہیں کسی نے دھکا دیا ہے، اور یہ کہ یہ ان کا وہم نہیں تھا۔ انہیں باقاعدہ زوردار ہاتھ محسوس ہوئے تھے اور امی کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی۔ اس وجہ سے امی 3-4 دن تک نماز بھی نہ پڑھ سکی تھی۔ میں اپنا کمرہ بڑے بھائی کے ساتھ شیئر کرنے لگا تھا۔ میرے دوسرے بڑے بھائی جو ابو کے ساتھ دفتر میں ہوتے تھے اور زیادہ تر وہ گھر پر نہیں ہوتے تھے، تو دراصل یہ انہی کا کمرہ تھا۔ مجھے تو میرے پیرنٹس نے آسرا لگایا ہوا تھا کہ یہ کمرہ تمہارا ہے۔ تو اتوار کا دن تھا، بھیا آرام کر رہے تھے اور میں کمرے کی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک ڈبل بیڈ، ایک صوفہ اور میرا اسٹڈی ٹیبل تھا۔ ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے بھائی کی آواز سنی۔ وہ کہنے لگے کہ نہ کرو، باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا، پھر تم روگے، انسان کے بچے بن جاؤ۔ میں نے کہا بھائی آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اتنے میں بھائی نے چیخ کر میرا نام لیا کہ تو باز نہیں آتا، اور بھائی پیچھے مڑے اور انہوں نے دیکھا کہ میں ان سے دور بیٹھا ہوں اور میں اپنی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا فیس پیچھے موڑا اور کہا کہ بھائی خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ آپ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت وہ چونکے اور انہوں نے سچویشن کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، تم اپنا کام کرو۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابھی آ کے میری ٹانگوں کو ہلا رہے تھے؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں تھا، میں تو یہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہوں، میں وہاں جا کے فوراً یہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ دراصل مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ میری ویسے بھی عادت تھی ڈرنے کی، جیسا کہ عام طور پر بچے ڈرتے ہیں، اور مجھ سے بہت سی چیزیں بھائی نے چھپائی ہوئی تھی۔ بھائی کو بہت کچھ اس کمرے میں وہاں محسوس ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے اور جب یہ معاملات کھلے تو انہوں نے مجھے بتایا۔ گھر میں ہم لوگوں نے گندم اور چاولوں کا سٹاک رکھنا بند کر دیا تھا، کیونکہ فوراً ہی کھانا خراب ہو جاتا تھا۔ چاول، دالیں، جو بھی چیزیں ہوتی وہ وقت سے پہلے ہی خراب ہو جاتی۔ ہماری دالوں کو کیڑا لگ جاتا، چاول خراب ہو جاتے، آٹے میں کیڑے پڑ جاتے۔ اول تو وہاں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ فیملی ممبرز تھے کہ کوئی اکیلا نہیں رہا، کوئی نہ کوئی گھر پر لازمی ہوتا تھا۔ میرے کمرے سے میری ضرورت کا سامان غائب ہو جایا کرتا، اور اس طرح کے معاملات امی کے کمرے میں بھی ہوا کرتے، جیسا کہ پیسوں کا غائب ہو جانا۔ بہت دفعہ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا کہ میں نے نہیں لیے، اور میری اسکول کی کاپیز کا گم ہو جانا، میری اسٹیشنری کا گم ہو جانا، میری کسی بھی ضرورت کی چیز کا گم ہو جانا۔ میں نے اپنے اس دراز کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، میرا جو بھی ضرورت کا سامان تھا وہ میری اسی ڈراز میں ہوتا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس دراز سے کوئی بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی، لیکن اس دراز کے علاوہ ہر جگہ سے چیزیں گمنا کوئی عام بات نہیں تھی، کبھی بھی کسی کو کوئی چیز جگہ پر نہ ملتی۔ پھر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا۔
میرے قاری صاحب کو جانا پڑا دوسرے شہر، وہ مسجد کی امامت وغیرہ کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے اور 2-3 ہفتے شاید ان کو لگے۔ ابو کو نئے قاری صاحب ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگ گیا، اور جب وہ گھر کے اندر آ رہے تھے انہوں نے اندر آنے سے منع کر دیا۔ میں گھر کے اندر نہیں آ سکتا، آپ کسی اور کو پڑھانے کے لیے ڈھونڈ لیں۔ اور یہ بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں تھا اور وہ ڈرائنگ روم سے باہر تھے، لیکن وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ گیراج میں تو گئے تھے لیکن وہ ڈرائنگ روم میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بہت ہچکچاہٹ کی حالت میں تھے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے رات کو اکثر پڑھنا ہوا کرتا تھا، اور جب بھائی نے سونا ہوتا تھا تو میں لائٹ تو کمرے کی آن نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میں نیچے ڈرائنگ روم میں جا کے پڑھا کرتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں امی ابو کے کمرے کے بالکل سامنے تھا، اور مجھے تسلی ہوتی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں امی ابو ہیں۔ اکثر ڈرائنگ روم کی لائٹ آن ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ امی اسی طرح اوپر آئیں۔ میں کچن میں پانی پینے کے لیے اٹھا۔ میں پانی پی رہا تھا کہ امی آئیں، مجھے دیکھ کر چونکی اور ساتھ ہی انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا کہ امی کیا ہوا ہے، کس بات پر آپ گھبرائی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نیچے نہیں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں پڑھ رہے تھے، اور میں اس رات نہیں پڑھ رہا تھا، ڈرائنگ میں بیٹھا ہوا اپنے کمرے میں ہی تھا، میں سو رہا تھا، بھائی بھی ساتھ ہی تھے، لیکن میری امی باقاعدہ ڈرائنگ روم میں مجھے دیکھا، اور انہوں نے میری کتابیں کھولی ڈرائنگ ٹیبل کے اوپر مجھے پڑھتے دیکھا تھا۔ میں تو اوپر والے کچن میں تھا۔ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر مجھے بات سمجھ آ گئی کہ یہاں کچھ نہ کچھ معاملات غلط ہیں، اور میری امی بھی سمجھ گئی تھی۔ کرتے کرتے نومبر کا منتھ آ گیا۔ اب آپی اور بھائی کی شادی سر پر تھی۔ اس کے بعد جنوری کا پورا مہینہ شادی کے تیاریوں میں گزرا، اور جنوری کے اینڈ پر شادی تھی، تو بڑے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور میری آپی کی بھی شادی ہو گئی۔ بڑے بھائی نے شادی کے بعد باہر جانا تھا اور وہ باہر چلے گئے۔ آپی بھی ویسے ہی دوسرے گھر چلی گئیں۔ اب ہمارے گھر میں 2 ہی لوگ کام ہوئے تھے۔ اب جو کمرہ تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ میں شیئر کیا کرتا تھا، اور وہ کمرہ اب صرف میرے استعمال میں تھا۔ میرے جو بڑے بھائی تھے وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ امجد بھائی اور گڑیا آپی کی تو شادی ہو گئی تھی۔ فرحان بھائی اپنے کمرے میں تھے۔ نمرہ آپی، حمیرہ آپی اکٹھے ایک کمرہ شیئر کیا کرتی تھیں، اور سائرہ آپی بھی اپنے کمرے میں ہوتی تھیں۔ سردیوں کے دن تھے اور لائٹ گئی ہوئی تھی، اور سائرہ آپی نے اپنے کمرے میں کینڈل جلائی ہوئی تھی۔ وہ اکثر کینڈل جلا لیا کرتی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے کمرے میں آگ لگ گئی تھی، اور ان کا کمرہ بھی لاک تھا، اور دوسری طرف جو واش روم کمبائن تھا، دونوں کمروں کا وہ واش روم بھی ایک طرف سے لاک تھا۔ تو وہ اندر چیخ رہی تھی اور اندر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، ہم لوگ بوکھلا گئے۔ ابو نے چابی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپی نے کنڈی کھولی اور فٹافٹ بھاگ کر باہر آئیں۔ وہ آگ بہت عجیب طریقے کی لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ جیسا کہ بالکل اب سیدھ میں لگی ہوئی تھی۔ کارنر ٹیبل پر موم بتی تھی۔ اس موم بتی کو جلتی رہنے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، اور اس آگ نے اس ٹیبل کے اوپر بڑی ہوئی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں پر واچ پڑی ہوئی تھی، کلاک تھی، اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور وہ سب چیزیں جل چکی تھی۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر جو گھڑی پڑی ہوئی تھی اس کی چین سٹیل کی تھی، وہ جل نہیں سکتی تھی، مگر وہ بھی جل گئی تھی۔ اس ٹیبل کا سب کچھ ہی سامان جل چکا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا فریم تھا جس پر اللہ محمد لکھا تھا، بس اسی کو کچھ نہ ہوا تھا۔ سائرہ آپی نے تو اسی وقت چیخنا شروع کر دیا کہ یہ گھر ہم نے چھوڑنا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا، کیونکہ سائرہ آپی کے مطابق ان کو کسی نے اٹھایا تھا اس آگ سے بچنے کے لیے۔ پھر وہ کسی نے اٹھایا اور ان کو آواز آئی کہ اٹھو۔ وہ اٹھی اور آگ لگی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ اب ہم سب لوگ ڈر چکے تھے۔ تو ابو نے کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ سب وہم کر رہے ہو، موم بتی جلا کر کون سوتا ہے؟ تم موم بتی جلا کر سوئی تھی، اسی وجہ سے آگ لگی ہے۔ مگر دیوار پہ جو آگ لگنے سے نقش بنا ہوا تھا وہ دھوئیں سے نہیں بن سکتا۔ اس دیوار کو ہم نے پینٹ کروایا۔ ہم لوگوں نے اب دوبارہ سے نارمل طریقے سے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ابو جو کاروبار کر رہے تھے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اور صرف ان کا یہ کاروبار نہیں بلکہ ان کی صحت بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ امی کے ذہن میں قرآن خوانی کا خیال دوبارہ آیا، تو انہوں نے قرآن خوانی کے لیے مسجد میں بلاوا بھیجا۔ اس دن بھی گھر میں قرآن خوانی ہوئی، اور قرآن خوانی کے بعد اس رات جو عجیب بات یہ ہوئی کہ ہمارے اوپر والے پوشے کی جتنی کھڑکیاں تھیں وہ ایک دم سے خود ہی کھل گئیں، اور فل زور سے کھلی۔ پھر ان میں آوازیں پیدا ہوئیں جیسے کہ سلائڈنگ کھلتے ہوئے آواز آتی ہے، اور وہ ونڈوز خود بخود ہی زور سے کھل گئیں۔ قرآن خوانی کے کوئی 4-5 گھنٹے تو گزر چکے تھے۔ اب تو رات کا ٹائم تھا۔ اس گھر کی ونڈوز آٹومیٹک ہی لاک ہوا کرتی تھیں، یہ مینول ونڈوز تو تھی،
لیکن آٹومیٹک بھی تھیں، اور مالک مکان آئے ہوئے تھے ان دنوں۔ ان کے چائے پر ہم نے بلایا ہوا تھا۔ ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت عام سی چیز ہے، یہ تو اکثر ہماری کھڑکیاں بھی اسی طرح سے خود ہی کھلتی ہیں اور خود ہی خراب ہو جاتی تھیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس وائر کاٹ دیں تو پھر یہ سلائڈ نہیں ہوں گی۔ اور وہی کیا ابو نے، ان کھڑکیوں کی ساری وائر کاٹ دیں، اور ہمیں لگا کہ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد گھر میں باقیوں کے ساتھ یہ چیزیں ہونا بند ہو گئی تھیں، سب کچھ نارمل تھا، لیکن میری امی اور مجھے اکثر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا۔ امی اس خوف سے کہ کہیں میں نہ ڈر جاؤں وہ مجھے نہیں بتاتی تھی۔ سب بہن بھائی پروفیشنل جاب کرتے تھے تو سب لوگ ادھر ادھر ہو جاتے، اور گھر کے اندر زیادہ تر میں اور امی ہی اکیلے رہتے، میں، میری امی اور یہاں پر کبھی میرے بھائی ہوتے تھے۔ شام کو ہماری بہنیں واپس آ جاتی تھیں اور صبح کے ٹائم پر سب لوگ نکلتے، لیکن گھر میں اگر کوئی اکیلا ہوتا تو وہ میں اور امی ہوتے، اور صبح ملازمہ کو اپنے ساتھ روک لیا کرتے۔ 2-2:30 بجے کے بعد میں اسکول سے واپس آ جاتا، پھر میں امی کے ساتھ ہی ہوتا اور ملازمہ چلی جایا کرتی۔ لیکن مجھے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ اب امی کو بھی ڈر لگتا ہے، اور وہ گھر میں اکیلے نہیں رہنا پسند کرتی، وہ ملازمہ کو روکا کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک دن خواب آیا کہ میں اپنے کمرے میں ہوں، اور نہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی ہے نہ میرے کمرے میں کوئی دروازہ، اور میں وہاں سے نکل نہیں پا رہا۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں نکلنے کی، اور آہستہ آہستہ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو کمرے کا دروازہ کھلا، وہ دھندلا دھندلا سا نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ جیسے کہ میرا منہ بند ہو گیا۔ مجھے بہت عجیب خواب آیا تھا، اور یہ خواب پھر میں نے اپنے دوست عبداللہ کو بتایا، اور میں نے اس کو بتایا کہ مجھ سے رات میں نہیں سویا جاتا، میں بہت ڈرتا ہوں ان تمام معاملات کی وجہ سے، کیونکہ تب میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس بہت ہی کامن چیز تھی۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ ہمارے کمرے میں اچانک سے اسمیل آنا شروع ہو گئی جو بہت ہی گندی ہوتی۔ میرے اسٹڈی ٹیبل پہ اگر میں نے کوئی چیز سائڈ پر رکھی ہوتی تو جب میں واپس اپنے کمرے میں آتا تو دوسری سائڈ سے ملتی۔ انسان آہستہ آہستہ ان چیزوں کو یا تو عادی ہو جاتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسی طرح میں بیٹھا اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، 12-12:30 کا ٹائم ہوگا، تو مجھے ابو کی آواز آنا شروع ہوئی، وہ مجھے بلا رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے باقاعدہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جیسے کہ ابو زینہ چڑھتے تھے، ان کی آواز آئی، ابو نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلنے کی بھی آواز آئی۔ ابو اکثر اوپر جاتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ گیزر آن ہے یا آف ہے، اور مجھے اس طرح ابو کے بولنے کی آواز آئی کہ شانی اوپر سے ماچس لے آؤ۔ میں ماچس لے کر اوپر گیا، چھت کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور لائٹ بھی آن تھی، لیکن وہاں ابو موجود نہیں تھے۔ میں نے ابو کو آواز دی، دوسری آواز دی، اور تیسری آواز پر مجھے سمجھ آ گئی کہ ابو یہاں پر نہیں ہیں، اور یہ کہ چھت پر میں اکیلا ہوں۔ 12-12:30 کا رات کا وقت ہے۔ میں فٹافٹ نیچے بھاگا، نیچے دروازہ لاک کیا اور امی ابو کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، اور میرے ابو وہاں سو رہے تھے۔ میں پوری رات امی ابو کے کمرے میں صوفے پر ہی بیٹھا رہا، میں نے ادھر ہی بیٹھ کر رات گزار دی۔ اگلے دن اسکول گیا اور اپنے دوست کو میں نے یہ ساری بات بتائی۔ اس نے اپنے ماموں سے مجھے ملوایا، وہ ایک عامل تھے، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، کوئی 30-32 سال کے قریب ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے کہا، بیٹا آپ یہ 41 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا۔ میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ کون پڑھے گا اتنی لمبی سورت، میں تو بیٹھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پھر مجھے انہوں نے آیت کریمہ یاد کروایا، اور میری یہ روٹین بن گئی کہ میں آیت کریمہ اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتا۔ اب میں رات کو بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں خود کو آیت کریمہ پڑھتا محسوس کرتا۔ اس گھر کے اندر موجود جو کچھ بھی تھا اس کا ٹارگٹ میں تھا اور میری امی تھی، کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا اور میں قرآن پاک بھی پڑھتا۔ ہمارے اس گھر میں بہت برے جنات کے اثرات تھے، شاید یہاں آج بھی ہوں، اور اس گھر کے 3 مقامات ایسے تھے جو ان چیزوں کا گھر تھے۔ ایک میرے پیرنٹس کا کمرہ، دوسرا میرا کمرہ، اور تیسری ہماری چھت۔ لسن، یہ آج جو مجھے سٹوری گجراوالا سے بھیجی گئی، اس کا پہلا پارٹ میں نے آپ کو ابھی سنایا۔ اگلا اور آخری حصہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔